الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المبارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ جو بات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو افضل یوم میں افضل جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت بخشی، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی بلند کر دے اس چیز کا مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر پستی کی طرف وہ انسان، وہ چیز جو ہے وہ پستی چلی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے. مثال کے طور پر وہ شہر جو ایک ویران جگہ سمجھا جاتا تھا، جہاں پر کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، اسی کو اللہ نے سید البلاد بنا دیا، تمام شہروں کا سردار بنا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو اللہ نے تمام
فرشتوں پر فوقیت بخشی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 انبیاء کو تمام انبیاء پر فوقیت بخشی۔ 4 صحابہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ کو تمام صحابہ پر فوقیت بخشی۔ 4 راتیں شب قدر، شب برات، شب جمعہ، شب عید، ان 4 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں پر فوقیت بخشی۔ 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان، محرم، ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں پر اللہ نے فوقیت بخشی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دنوں میں سے بھی 4 دن ایسے ہیں، یوم الجمعہ ان میں سے ایک ایسا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور پھر ان میں سے بھی اللہ نے ہر ایک کو اس کا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری طرف جو رسول بھیجا، اس رسول کی عزت تمام انبیاء پر زیادہ۔ جو کتاب اللہ نے قرآن مجید ہم پر نازل کی، وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ۔ پھر جو فرشتے ہیں، جبرائیل ان 4 فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ اصحاب پیغمبر جو 4 سب سے اعلیٰ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان 4 میں سے بھی ابوبکر صدیق سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جمعہ المبارک بھی تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور بات، جمعے کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اہم واقعات ہوئے ہیں وہ جمعہ المبارک کو ہوئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو پوری زمین سے جمع کیا، دن جمعہ المبارک کا تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، دن جمعہ المبارک کا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، دن جمعہ المبارک کا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، دن جمعہ المبارک کا تھا۔ جس دن آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، وہ دن بھی جمعہ المبارک کا دن تھا۔ اور بات بڑھاتے بڑھاتے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی، میدان مزید کے اندر جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمع کریں گے، اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، وہ دن بھی جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ المبارک کا دن جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات چل پڑی تو میں نے یہ کر دی۔ میرا موضوع آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنی جان نثار کیا۔ اے بھائیو، دنیا کا دستور ہے، جب بھی کوئی نئی تحریک چلتی ہے، کوئی نیا بندہ کوئی نئی بات سامنے لے کر کے آتا ہے، تو دنیا جو ہے اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتی ہے، کیا یہ تحریک جو نیا بندہ لے کر کے آیا ہے، یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو دعوت دے رہا ہے، کیا یہ دعوت دینے کے اندر خود بھی مخلص ہے؟ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، یہ بات جو ہے لوگوں تک پھیلے گی، اور پھر جب یہ بات پھیلے گی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جب ہم اس تحریک کو لے کر کے چلیں گے، اس میں ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، کتنے بڑے لوگوں سے ہماری مخالفت ہوگی۔ یہ باتیں سوچ کر کے انسان جو ہے اس نئی تحریک کے اندر انسان شامل ہوتا ہے کہ ہاں، جب میں تحریک کے اندر شامل ہوں گا تو مجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیوی اور بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے آباء و اجداد کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے مال کو قربان کرنا پڑے گا، اپنا وقت قربان کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ ساری باتیں انسان سوچ لیتا ہے تو پھر ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ آیا میں اس تحریک کے اندر شامل ہوں یا نہ ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، حالانکہ سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر مارا تھا، جس نے سب سے پہلا حملہ کیا تھا حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا ابو لہب۔
لیکن جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات کو سمجھے حضور علیہ السلام کی زبان پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے اس کو تسلیم کر لیا تھا، اور دو تین بندے تھے صرف اس وقت جو اسلام قبول، ایک خود حضور علیہ السلام کی ذات، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے امہات المؤمنین میں سے ایک ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف تین بندے تھے جو اسلام لے کر کے آئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت حضور علیہ السلام سے بچپن سے تھی۔ آپ علیہ السلام سے 2.5 سال تقریباً چھوٹے تھے یا بڑے تھے، غالباً کتاب کے اندر پڑھا ہے میں نے، صرف 2.5 سال کا ان دونوں میں درمیان فرق تھا۔ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے چھوٹے تھے یا صرف اتنا یاد ہے کہ 2.5 سال کا فرق تھا، اور بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کی طرح آپ بھی جو تھے ایماندار تھے، آپ بھی بااخلاق آدمی تھے، اور آج تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی ایسی محفل کے اندر شریک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کی ذات پر کوئی اختلاف ہو۔ شروع سے ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی رفاقت تھی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے، اور خود حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کے اندر دعوتیں دینا شروع کر دی تو کافروں نے بہت زیادہ مصیبتیں آپ علیہ السلام پر ڈھائیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب خانہ کعبہ کے اندر گئے تو کفار کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضور علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر اتنا زور سے آپ علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں ہوش ہو گئی۔ یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی، فوراً گھر سے بھاگے، اور جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہوش ہیں پھر بھی کفار مارے جا رہے ہیں تو ان سب کو دھکے دے کر کے سائڈ پہ کیا، اور خود حضور علیہ السلام کے اوپر جا کر کے لیٹ کر کہا کیوں اس شخص کو تم مار رہے ہو؟ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ بات کہی تو کافروں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ یہ بھی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ مکہ کے اندر بہت زیادہ مالدار تھے، یہ بھی تاجر تھے، ان کی بھی ایک پہچان تھی۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا وہ آئے، وہ فوراً ان کو لے کر کے گئے، تو جب ہوش آیا کافی دیر کے بعد تو اٹھتے ہی پہلا ایک ہی سوال تھا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا کیا حال ہے؟ اماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے، بیٹا کچھ کھا لے۔ کہا اماں نہیں، اس وقت تک میں اپنے منہ کے اندر کچھ نہیں ڈالوں گا جب تک میں حضور کے چہرے کی زیارت نہ کروں۔ یہ تھی حضور علیہ السلام سے رفاقت، یہ تھی ان کی حضور علیہ السلام سے محبت۔ صرف یہ نہیں، جب کفار نے بہت زیادہ مصیبتیں دینا شروع کر دی، مشقتیں دینا شروع کر دی، تو اس وقت حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ کیا میرے نبی اپنے صحابہ کو وہ ہجرت کریں؟ تمام صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی بہت دفعہ کوشش کی کہ میں بھی چلا جاؤں، لیکن ہر دفعہ حضور علیہ السلام ان کو روک لیتے تھے کہ ابھی میرا حکم نہیں آیا، آپ رک جاؤ ابھی۔ تو جب حضور علیہ السلام اکثر صبح اور شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آتے تھے، ایک دن آپ علیہ السلام کڑی دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام پہنچ گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ کا یہ آنا بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ اس وقت کبھی بھی نہیں آئے۔ تو جب آپ علیہ السلام آئے، آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو سائڈ پہ کر دو، کہا کہ میری بیٹیاں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ پوچھا، تڑپ گئے، آقا کیا اللہ نے میرا بھی حکم دیا ہے کہ ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ لے لو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابوبکر، آپ کا بھی حکم آ گیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہجرت کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی 2 اونٹوں کو تیار کر رکھا تھا۔ ایک اونٹ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، آپ نے وہ ہدیۃً نہیں لیا بلکہ اس کی قیمت ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد دونوں نے سفر شروع کر دی۔ پیچھے 2 بیٹیوں کو بے سر و سہارا چھوڑ
چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ کے آسرے پر اور حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ جب دادا کو پتہ چلا، بیٹیوں کے دادا کو پتہ چلا کہ ابو بکر ہجرت کر کے چلا گیا ہے، سارا مال بھی لے گیا ہے ساتھ، تو بیٹی کے پاس آئے، اپنی پوتی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو بکر صدیق سب کچھ لے گیا ہے۔ دادے کی عمر 80 برس تقریباً اس وقت کی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو قحافہ کی جو عمر تھی وہ اس وقت 80 برس تھی۔ بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ تو بیٹی نے کیا کیا، جس صندوق کے اندر ان کے دراہم پڑے ہوئے تھے اس صندوق کو پتھروں سے بھر دیا اور اوپر ایک کپڑا ڈال دیا، ڈھانپ دیا کپڑے سے۔ جب دادے نے کہا کہ ابو بکر سب کچھ لے کر کے چلا گیا تو بیٹی نے کہا ابا جی نہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے۔ کہا دکھاؤ مجھے۔ تو جب لے کر کے گئے صندوق کا وہ ڈھکن اٹھایا اور دادا جی کے ہاتھ کو اس کے اوپر ایسے ایسے مارا۔ ان کو تو ہاں ٹھیک ہے اگر اتنا کچھ چھوڑ کے گیا تو یہ کافی ہے۔ یہ تھی ان کے گھر والوں کی بھی حضور علیہ السلام سے محبت۔ تو جب ابو جہل کو پتہ چلا، کفار کے سرداروں کو جب پتہ چلا تو فوراً ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور آ کر کے پوچھا تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی، کہنے لگی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ جب ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے تھپڑ مارا تو ان کے کانوں کی جو بالیاں ہیں وہ نیچے گر گئی، تو خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اتنی مصیبتیں، اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان نہیں ڈولا۔ سفر کرتے رہے، چلتے رہے۔ جب غار ثور کے اندر پہنچے تو وہ واقعہ بہت دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا تھا تو سب سوراخوں کو اپنے کپڑے کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ ایک سوراخ جو بچا اس پر اپنی ایڑی مبارک کو رکھا اور پھر اسی ایڑی پر جب سانپ نے ڈسا تو حضور علیہ السلام کی جو گود تھی، حضور علیہ السلام کا سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، جس کی وجہ سے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے شدت بہت زیادہ، درد بہت زیادہ ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پر پڑے۔ تو جب آنسو آپ علیہ السلام کے رخسار پر پڑے تو آپ بیدار ہو گئے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میری ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لعاب دہن لگایا، اسی وقت وہ زہر کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت ختم ہونے تک ایک گھڑی، ایک لمحہ اور ایک مقام پر بہت ساری مشقتوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خاطر برداشت کی ہے۔ پھر اللہ نے مقام بھی دیکھو کیا عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرما دیا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ کیا محمد اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، میں آپ لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ ولا تحزن، ان کو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علماء مفسرین نے یہاں پر اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے کہ وہ شخص متقی پرہیزگار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر کے چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر کی فضیلت اس طرح سے بیان کی ہے کہ پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے، دھاتیں تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے، موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے، دھاتیں تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے، دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے، راتیں تو سارے ہی عبادت کے لیے ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے، شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے، اصحاب پیغمبر سارے کے سارے آسمان و رشت و ہدایت کے تارے ہیں، جتنے بھی امام اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے تمام کے تمام رہنما ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے، انبیاء جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے سارے ہی قاصد و رہنما ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے، اصحاب پیغمبر سارے کے سارے آسمان و رشد و ہدایت کے تارے ہیں مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر حضور علیہ السلام کی گود کے اندر تھا. آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی آقا آپ مجھے ایک بات تو بتائیے. حضور علیہ السلام نے پوچھا. فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھتی ہو. کہنے لگی آقا آپ مجھے یہ بتائیے کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اما عائشہ کہنے لگی ابا اگر حضور علیہ السلام اگر عمر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے تو میرے ابا صدیق کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں صدیق کی ایک غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. خود حضرت عمر کا بھی قول ہے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق عمر کی عمر بھر کی نیکیاں لے لیں اور ایک غار والی نیکی مجھے عمر کو دے دیں. یہ سودا مجھے گھاٹے کے اندر نہیں ہے, یہ میرے لیے نفع مند ہے. اور ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ایسے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر میں نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھا لیکن صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت والے دن خود عطا کرے گا. اور میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اسی طرح محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میں نے آج روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس نے آج کسی یتیم کی کفالت کی ہے؟ پھر تمام صحابہ خاموش رہے. حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا میں نے آج یتیم کی کفالت کی ہے, میں نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے آج کون شخص ہے جس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟ تمام صحابہ پھر خاموش رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میں نے محتاج کو کھانا کھلایا ہے, میں نے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس نے ایسی کوئی نیکی کی ہو جو کسی کو نہ بتانا چاہتا ہو؟ تو حضور علیہ السلام ابوبکر صدیق نے صرف اپنا ہاتھ کھڑا کیا. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں میرے صحابہ سن لو جس شخص کے اندر یہ اوصاف جمع ہے وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو سب سے پہلے جس نے صحابہ کو حوصلہ دیا, جس نے حضور علیہ السلام کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑا, وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضور علیہ السلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی لبیک کہتے تھے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. جب 1400 صحابہ سے زائد تقریباً صحابہ حج کے لیے نکلے تو جب کفار نے کہا کہ ہم حج نہیں کرنے دیں گے, معاملات بہت سارے تھے, بات کو لمبا نہیں کروں گا, مختصر بیان کرتا ہوں. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی تو جو شرائط تھی وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی. بعض شرائط تو ایسی تھی جو بالکل ماننے والی ہی نہیں تھی اور کوئی صحابی اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا. ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, اور اگر کوئی مکہ سے مدینہ کی طرف جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا. اسی دوران ابھی یہ شروع کا معاملہ چل رہا تھا. حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو صحابی تھے وہ فرار ہو کر کے حدیبیہ والوں کے پاس پہنچ گئے. ان کے اوپر اتنے ظلم تھے کہ انہوں نے ساری داستان اپنے سنائی. صحابہ بیچارے جو تھے بہت زیادہ پریشان ہو گئے, دل شکستہ ہو گئے کہ اب کیا بنے گا, لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا ان کو واپس کر دیا گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بولنے پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا.
صلح پر، اس معاہدے پر، یہ جو بات ہے اس شرک پر راضی نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابوبکر یہ کیا معاہدہ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ ایسی شرک ہم کیسے قبول کر لیں جو ہمارے بھائیوں کو اس دنیا سے پہنچا دے، اس دنیا سے ختم کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو کیا بہت ہی عظیم جواب دیا. کہا جو آقا نے فیصلہ کر دیا ہے میرے لیے وہی قبول ہے. حالانکہ عمر اس نظریے سے آئے تھے کہ عمر ہماری بات سے اتفاق کریں گے، ابوبکر ہماری بات سے اتفاق کریں گے، حضور علیہ السلام سے بات کریں گے. لیکن ابوبکر نے کیا کہا؟ جو حضور نے فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ ہوگا، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں لبیک کہتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر اور عظمت والے صحابی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا کہ ابوبکر جو ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ بھی آیت جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.